بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، میں آغاز یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فوز و فلاح کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے اور انسان کی حقیقی کامیابی و کامرانی کے لیے حضرات انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرماتا رہا۔ انبیاء آتے رہے اور انسان کو، بھٹکی ہوئی انسان کو خدا کی راہ دکھاتے رہے، اور جب انسانیت اپنے مخصوص نقطۂ کمال کو پہنچی تو ہادی کامل محسن انسانیت بقائے آدمیت حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور مدثر صاحب میں یہ کہوں گا کہ انبیاء کرام یوں تو انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو انبیاء کرام کی تعلیمات سے سیراب نہ ہو، لیکن انبیاء کرام بنیادی طور پر دو چیزوں کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مخلوق کو خالق سے ملانا، بے شک، اور نمبر دو یہ کہ مخلوق کو مخلوق سے ملانا۔ واہ سبحان اللہ۔ مخلوق کو خالق سے ملایا تو حقوق اللہ بن گئے، مخلوق کو مخلوق سے ملایا تو حقوق العباد بن گئے۔ بے شک، لہذا اسلام کی آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عبادات کا جو مہکتا ہوا گلدستہ ہمیں عطا فرمایا، اس کی پہلی عبادت اگر آپ نماز لیں تو ہمیں بتایا گیا کہ گھر میں بھی نماز پڑھو گے، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن وہاں پر فقط مخلوق خالق سے ملے گی، مخلوق سے نہیں ملے گی۔ لہٰذا فرمایا کہ چل کر جاؤ، اور جتنا چلو گے ہر قدم کے بدلے اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا چل کر مسجد میں جاؤ گے، با جماعت نماز ادا کرو گے، پہلا فائدہ یہ کہ اگر کسی ایک کی مقبول ہو گئی اللہ سب کی مقبول فرما لے گا، اور دوسرا یہ کہ گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک، لہٰذا یہ فلسفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مخلوق خالق سے بھی ملتی ہے، مخلوق سے بھی ملتی ہے۔ نماز پڑھی، اس کے بعد جا کر آپ الیک سلیک کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے ہیں، تو مخلوق کے ملنے کا بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اچھا، پھر جمعے کی نماز میں آئے تو اللہ نے فرض کر دیا جمعے کی نماز گھر نہیں ہو سکتی، اب لا محالہ ہر کسی کو مسجد میں جانا پڑے گا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ غریب غربا جو عوام الناس ہوتے ہیں یا جو دین کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ قدرے ذرا پہلے آ جاتے ہیں، امام صاحب خطبہ ارشاد کرتے ہیں تو وہیں سے ان کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن جو عمرہ اور رؤسا ہوتے ہیں وہ سب سے آخر میں آتے ہیں۔ یہ نماز اور مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر میں نے عجب منظر دیکھا۔ یوں تو جس محفل میں جائیں تو امیر اور رئیس آگے نظر آتے ہیں، غریب غربا یا تو داخل نہیں ہو سکتے یا پچھلی صفوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں عجب منظر دیکھا کہ غریب اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، امیر پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر جب سجدے میں جائیں تو مسعودی صاحب عجب منظر ہوتا ہے، ظاہری کیفیت، حقیقت میں تو سجدہ اللہ کے لیے، لیکن ظاہری کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ رئیس سب سے آخر میں آتا ہے، تو جہاں غریب سجدے میں جاتا اس کے پیر ہوتے ہیں وہاں امیر کا ماتھا لگا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ فقط ہمیں مسجد میں عبادت میں نظر آتا ہے۔ کیسا ملایا؟ ملانے والے نے مخلوق کو خالق سے بھی ملایا، مخلوق کو مخلوق سے ملایا۔ پھر کہا کہ جمعہ نہ مل سکو، عید کی نماز عیدین میں پڑھو، عیدگاہ میں پڑھو، تاکہ زیادہ لوگ، پورے شہر کے لوگ مل سکیں۔ اور اگر اس میں بھی نہ مل سکو تو اللہ نے حج جیسی عبادت عطا فرما دی، یہاں روئے زمین کے انسان آ کر ملیں گے، یہاں پر کالا بھی آئے گا، گورا بھی آئے گا، امیر بھی آئے گا، غریب بھی آئے گا، عجمی بھی آئے گا، عربی بھی آئے گا، ہر نوع انسانی کا بشر وہاں پر آئے گا۔ اور کیسے آئے گا؟ امیر بن کر آئے گا۔ حج گو کے صاحبان استطاعت کے لیے ہے، لیکن صاحبان استطاعت کی بھی اپنی اپنی ڈگریز ہے نا۔ کوئی اگر ملینر ہے، کوئی بلینر ہے، کوئی ٹریلینر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جاؤ حشمت دکھاتا، ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب اپنی ثروت دکھاتا، اپنی عمارت دکھاتا۔ فرمایا کہ نہیں، اگر حج پر آ رہے ہو لباس فاخرہ اتار کر آنا، حج کے لیے میرے لیے آ رہے ہو تو دستار فضیلت اتار کر آنا، خبردار کوئی سلا ہوا لباس پہن کر نہ آنا۔ حق تو یہ ہے کہ انسان اچھے بوٹ پہن سکتا تھا اپنی نمود و نمائش دکھانے کے لیے، فرمایا کہ نہیں، یہ میٹا ٹارسل، یہ اوپر کی جو ہڈی ہے یہ نمایاں ہونی چاہیے۔ تو حج پر گئے، اللہ نے سارا لباس اتروا دیا،
حج پر گئے اللہ نے لباس فاخرہ اتروا دی. حج پر گئے تو فرمایا کہ 2 کفن نما لباس میں آنا، لہٰذا نہ وہاں پر کوئی گدھا نظر آئے، نہ وہاں پر کوئی شاہ نظر آئے، نہ وہاں پر آقا نظر آئے، نہ وہاں پر غلام آئے، ایک جیسے بن کر آنا. اور اگر تم ایک جیسے بن کر آؤ گے تو وہاں پر خالق سے بھی ملاقات ہوگی، مخلوق سے بھی ملاقات ہوگی. اچھا صاحب، پھر حج پر گئے، ساری نوع انسانی آ گئی. تو میں کہتا ہوں کہ حج 3 چیزوں سے عبارت ہے: ربط، ضبط اور خبط. یہ تینوں چیزیں مل جائیں تب حج آتا ہے. ربط کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملنا ہے. ضبط کیا ہے؟ مشکلات پر صبر کرنا ہے. اور خبط کیا ہے؟ کہ بس اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اپنے گناہ بخشوا کر جانا ہے. لہٰذا میں یوں کہا کرتا ہوں، جو جس کا مجنو ہوتا ہے اسی کے گھر کا طواف کرتا ہے. مجنو کیا کرتا ہے؟ جس سے محبت کرتا بس اسی کی گلیاں، اسی کا گھر. تو فرمایا میرے مجنو بن کر آئے ہو تو دیوانہ وار میرے گھر کا طواف کرنا. لوگ کہے کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنا کہ ہم رب کے مجنو بن کر آئے ہیں، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا صاحب، جو جنون والا ہوتا ہے، مجنو ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، آپ نے کبھی مجنو کو لباس پہنے نہیں دیکھا ہوگا. پہن بھی لے تو پھاڑ لیتا ہے. فرمائے لباس اتار کر آنا، 2 چادریں پہن کر آنا. اور پھر کیا کرتا ہے مجنو؟ مجنو صاحب کرتا ہے کہ صاحب پانی پیے تو بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر پیتا ہے. اور اگر پی لے بچ جائے تو انڈیل لیتا ہے. فرمائے میرے مجنو بن کر آئے، آب زمزم پینا، جو بچ جائے اپنے چہرے پہ ڈال لینا. مجنو کیا کرتا ہے؟ کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس پہاڑ، کبھی اس پہاڑ. کہا تمہیں بھی ایسا کرنا ہے، کبھی صفا پر جانا ہے، کبھی مروہ پر جانا ہے، کبھی جبل رحمت میں جانا ہے. مجنو کیا کرتا ہے؟ مجنو ادھر ادھر گھومتا ہے. فرمایا کبھی منی، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات میں جانا ہے. لوگ کہے کہ کون ہے تو کہہ دینا ہم رب کے دیوانے بن کر آئے ہیں. لہذا حج ایسی عبادت ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں پروانے کی طلب کی دیوانگی بھی ہیچ نظر آتی ہے، قیس کی صحرا نوردی بھی ہیچ نظر آتی ہے. اور جب انسان ربط، ضبط اور خبط کے ساتھ جب واپس پلٹتا ہے تو انعام کیا ملتا ہے؟ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. کہ اگر ہوائے نفس کی پیروی نہ کی، رب کی رضا کی خاطر رب کے ہو کر اگر تم نے عبادت کی ہے، تو جب واپس پلٹو گے تو اس طرح پاؤں کو صاف کر دوں گا گویا آج ہی بطن مادر سے پیدا ہوئے ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوب بیان کیا حج کی فضیلت کے اوپر.